اجتماعی زیادتی ہوں کہ شوہر کے سامنے بیوی کی جو سرکاری وردی پہن کر. السلام علیکم دوستو. حافظ آباد میں شوہر کے سامنے بیوی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے چاروں ملزمان جہنم واصل ہو چکے ہیں. لیکن ان ملزمان کا کیا جو سرکاری وردی پہن کر ان ملزمان کی پشت پناہی پر تھے. یہ بات اب کھل کر سامنے آئی ہے. یہ واقعہ تو کچھ دن پرانا ہے. میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، چونکہ بہت سارے لوگ پھر کہیں گے جی کہ یہ واقعہ کیا تھا. یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اب سے کچھ دن پہلے حافظ آباد میں ایک اجتماعی زیادتی 4 لوگوں کی ایک عورت کے ساتھ اجتماعی، بلکہ بیوی کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے سامنے بیوی کی. یہ اونچا مانگٹ اونچا ایک گاؤں ہے حافظ آباد کے علاقے میں. وہاں پر 2 میاں بیوی یعنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کچی سڑک کے اوپر ایک ملزم جو ہے اس نے انہیں روکا اور روک کر پہلے تکرار کی. بیوی کو، جو اس کے ساتھ بیوی تھی، میں نام نہیں لے رہا، XYZ میں نام لوں گا لیکن میں نام نہیں لوں گا اس کی بیوی کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو. وہ نہیں تیار ہوئی. اتنی دیر میں سائیڈوں پر چھپے ہوئے، جھاڑیوں میں چھپے ہوئے 3 اور ملزمان سامنے آئے اور اس کی بیوی کو اور خاوند دونوں کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے. اس کے بعد ان کو گھسیٹتے ہوئے دونوں کو پاس ہی، آپ اندازہ کریں اس صفاقی کا، کہ پاس ہی ایک قبرستان تھا، وہاں لے گئے اور وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی تھی ایسی جو کہ عام انسانوں کی نظروں میں نہ آئے، یعنی بالکل چھپی ہوئی جگہ تھی. وہاں پر لے گئے. وہاں اس کے شوہر کو، ایکس کو، انہوں نے رسیوں سے باندھ دیا اور باری باری اس عورت کے ساتھ زیادتی کرتے رہے. معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس کے شوہر کو کھولا. وہ پیٹتا رہا، دہائیاں دیتا رہا. اس کے بعد انہوں نے اس کے شوہر کو کھولا اور کہا کہ جاؤ ہمارے سامنے یہاں پر اپنی بیوی سے تعلق قائم کرو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے. اس بیچارے کو وہ بھی کرنا پڑا. اور یہ ملزمان درندے صفاق درندے جو ہیں، یہ اس کی مووی بناتے رہے. مووی بنا لی، اپنے پاس رکھ لی اور اسے کہا کہ جاؤ اب بھاگ جاؤ. اگر تم نے کبھی کسی سے کوئی منہ کھولا یا شکایت کی تو یہ ویڈیو ہم انٹرنیٹ پر ڈال دیں گے. یہ واقعہ ہے 25 اپریل کو یہ سارا واقعہ ہوا. خاموشی ہوگی. وہ بیچارے کمزور لوگ تھے، غریب تھے، وہ ڈر گئے. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن شاید ان کے منہ سے کسی جگہ پر یہ بات نکل گئی. اور اس جو گاؤں تھا جہاں کے وہ رہنے والے تھے میاں بیوی، اور ظاہر ہے یہ ایک ہی علاقہ تھا جہاں یہ ہوا ہے، ملزمان اور یہ سب ایک ہی علاقے کے تھے. وہاں کی جو چوکی تھی پولیس کی، وہاں تک یہ بات پہنچ گئی. وہاں پر ایک ASI تھا کاشف محمود، جو ان درندوں کا ساتھی نکلا. اس نے وہ رپورٹ لکھی نہیں، نہ اب اوپر اپنے ملزمان کو ملزمان کہہ رہا ہوں، نہ اپنے افسران کو، تھانے کو، چونکہ چوکی میں جو انچارج ہوتا ہے وہ تو بڑا لو رینک کا ہوتا ہے جیسے یہ ASI ہے. اس نے نہ تو تھانے میں اپنے کسی افسر کو بتایا، نہ اوپر کسی کو اطلاع ہونے دی، اور خود ہی نیچے یہ سارا کچھ ڈیل کرنا شروع کر دیا. اس نے ایک ملزم کو ان کے گاؤں سے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد تھانے لے آیا. ملزمان 4 تھے، ان کو تھانے لے آیا اور تھانے میں بتایا گیا کہ انہی کے جو 4 ملزمان تھے ان میں سے ایک کا کوئی کزن انسپیکٹر تھا. لیگل برانچ جو ہوتی ہے پولیس کی، یہ زیادہ تر لیگل کیسز کو جو ڈیل کرتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں. یہ مطلب یہ اس طرح وردی پہن کر تھانوں میں نہیں ہوتے. بہرحال وہ تھا تو انسپیکٹر. وہ آیا. اس کو جب پتہ چلی کہ ایک ملزم جو ہے جس کا نام بعد میں لئیک بتایا گیا، وہ اکرام جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. وہ تھانے آیا. اس نے اس اکرام کو چھڑانے کے لیے اس ASI کو 1,40,000 روپے دیے. اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے، یہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں یا نہ میں کسی کی سنی سنائی کہہ رہا ہوں. یہ بات اب رجسٹرڈ ہو چکی، چونکہ اس کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے. اس ASI اور اس انسپیکٹر کے خلاف FIR ہو چکی ہے. اچھا، اس نے 1,40,000 لے کر اس ملزم اکرام کو چھوڑ دیا جو کہ ان 4 کے ساتھ ان کا ساتھی تھا. اب وہ باقی بھی ظاہر ہے اس بات پر خوش ہو گئے کہ ہم تو چھوٹ گئے، ایک چھوٹ گیا تو باقی بھی چھوٹ گئے. پھر اس کا مطلب معاملہ ختم ہوگا، چونکہ اس کو سارا معاملہ پتہ چل گیا تھا اس ASI کو. اب ان کو اس بات پر غصہ آیا کہ یہ ہمارا معاملہ انہوں نے بتایا کیوں میاں بیوی نے. انہوں نے زیادتی دیکھیں، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے وہ اس کی بیوی کی ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ڈال دی، کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ ڈال دی، میں نام نہیں لے رہا. اور اس کے بعد
جناب جو پنجاب پولیس تھی پوری وہ ہل کر رہ گئی، اوپر تک بات گئی، وزراء تک، وزیر اعلیٰ تک، آئی جی تک بات گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اتنا بڑا کیس اور کچھ ہو نہیں سکا۔ پھر تو جناب پوری پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ گئی، اور ایک ملزم جو ہے پولیس نے ایک جگہ پہ جہاں ان کی اطلاع ملی کہ یہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں، وہاں پولیس گئی تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی مبینہ طور پر، جو پولیس بتا رہی ہے۔ اور اس فائرنگ کے تبادلے میں یا اس فائرنگ میں ایک ملزم جو کہ بتایا گیا کہ یہ مرکزی ملزم تھا، خاور اس کا نام تھا، وہ گولی لگنے سے وہاں مر گیا۔ لیکن پولیس نے کہا کہ یہ اپنے ہی ملزمان کی گولی لگنے سے مرا ہے، باقی 3 ملزمان جو ہیں وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ ایک مرکزی ملزم خاور، 4 لوگ تھے اس میں، جن کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک کا نام چاند بتایا گیا، ایک کا نام لیک، ایک کا نام اکرام، اور چوتھا خاور۔ خاور جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مرکزی ملزم تھا، یہ وہاں پولیس مقابلے میں مارا گیا، باقی 3 بھاگ گئے۔ اس کے بعد پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور اب سے 2 دن پہلے، بلکہ گزشتہ روز، یعنی آج 6 جون ہے، 5 جون کو باقی 3 جو ہیں وہ بھی پولیس مقابلے میں مار دیے گئے۔ اس سے پہلے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ یہ جو اے ایس آئی اور انسپیکٹر تھا، یہ ملزمان بہت دن پہلے پکڑے جا چکے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کے 1 ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد یہ لوگ پکڑے جاتے، بلکہ آسانی سے قابو آ جاتے، چونکہ ایک ملزم آلریڈی پکڑا گیا تھا۔ اس نے صرف 1,40,000 لے کر اس بہن، اس بیٹی کا کے ساتھ، جو میں کہتا ہوں اب اس کو نام بھی ہم دینے سے، مطلب ایسی درندگی کو کیا نام دے، اس نے اس وردی پہنے ہوئے درندے نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اگر اس وقت نہ دیا ہوتا تو وہ بہت پہلے پکڑے جا چکے تھے۔ بہرحال اب ان دونوں کے خلاف، اس انسپیکٹر اور اس اے ایس آئی کے خلاف مقدمہ تو ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان درندوں کو تو پولیس مقابلے میں وہ تو مارے گئے، وہ تو جہنم واصل ہو گئے، ان کو تو سزا مل گئی۔ یہ دونوں جو ہیں یہ کیا برابر کے شریک نہیں ہیں ان کے جرم کے؟ اور اگر ان پر ایف آئی آر ہوئی ہے تو کیا اب ان کو بھی اسی طرح کڑی سزا ملے گی؟ میں نے تو آج تک اپنی پوری جتنی سروس ہے میری کرائم رپورٹنگ کی، اس میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی پولیس والے کو یا سرکاری اہلکار کو کبھی سزا ہوئی ہو۔ لیکن اس کی میں دعا کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی اگر ان کے برابر سزا نہیں مل رہی، مین جو اس مرکزی کردار تھے چاروں، لیکن ان دونوں کو اسی طرح یا تو عمر قید کی، کم از کم ان کو 20 سال سزا ہونی چاہیے، اور ان پر جرمانہ بھی اتنا ہو کہ تاکہ ان کے گھر بار بیچ کے ان کو اپنا جرمانہ دینا پڑے۔ یہ ایک افسوسناک، دل دہلا دینے والا واقعہ اس لیے ہے کہ اس میں پیچھے پھر سرکاری اہلکار ہی ان درندوں کے نکلے۔ بہت افسوس ہوا۔ بہرحال وہ ملزمان تو جہنم واصل ہو چکے ہیں، آپ اس میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ۔ آمین۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔